صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے بڑے مالدار۔ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل یہ اس سال کو بولتے ہیں جس سال ابرہا، یمن کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ مشرفہ کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے وہ آیا تھا، اور پھر اس پر اللہ کی اجازت سے ابابیل آئے اور کنکریاں ان پر پھینکی، جس سے جس ہاتھی پر جس بندے پر وہ کنکری گرتی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے اور وہیں وہ مر جاتا تھا۔ سورہ الم تری کیفہ میں اس کا اجمالاً یعنی مختصراً تذکرہ، پھر تفسیروں میں اس کی وضاحتیں اور خلاصے ہیں۔ مشہور واقعہ تھا، مشہور واقعات سے سن کا جو رواج یہ مشہور واقعات سے ہوتا تھا پہلے بھی۔ اب عام الفیل جو ہے یہ بھی مطلب اسی ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوتا، تو اس واقعے سے پھر عام الفیل شروع ہوا۔ تو بہرحال یہ کہ عام الفیل کے یعنی کہ اس واقعے کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں یہ پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ مالدار تھے، پھر بھی زندگی آپ کی سادہ تھی، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے، خوشی ہو یا غمی ہر حال میں بارگاہ رب ذوالجلال سے ہی لو لگائے رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، غریبوں مسکینوں پر احسان فرماتے، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے عطیات دیتے، فقیروں اور ناداروں پر خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہ بتا دوں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ پاک آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری دو۔ اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دعا سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے اخروی یعنی آخرت کے معاملات کا میں خود ضامن ہوں۔ 31 یا 32 سنہ ہجری میں خلافت عثمانی میں 72 یعنی 72 یا 75 یعنی 75 سال کی عمر میں وصال با کمال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مالدار ہونا یہ کوئی مطلب گناہ کی بات نہیں ہے، بس مال ہو 100% حلال اور 100% شریعت کے مطابق وہ خرچ ہو، تو یہ مال یعنی کہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، تاہم قیامت کا حساب باقی ہے۔ حلال کے مال میں حساب ہے اور گناہ کے مال میں عذاب ہے، یعنی حرام میں عذاب اور حلال میں ہے حساب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔